سورۃ ہود آیت نمبر 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ عاد کس کا نام ہے؟ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی بھی قوم کا کوئی بھی ذات ہوتی ہے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی چشتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ عاد۔ عاد قوم تھی، اس کی طرف ہود علیہ السلام پیغمبر کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے آ کر سب سے پہلے کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تو تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ یعنی قوم کو اپنی سب سے پہلی جو دعوت دی وہ کون سی ہے؟ یہ دعوت 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں نا، سب سے پہلی دعوت یہی لے کر آئے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک میسیج جو اللہ کی طرف سے تھا، بہت امپورٹنٹ تھا، اس میسیج کو دینے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اور وہ امپورٹنٹ کس لحاظ سے تھا؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، اور اللہ نے شرک کے بارے میں کیا کہہ دیا ہے؟ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک ہے کیا؟ کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے مقام کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، کہ اولاد اللہ کی دینے کی ذمہ داری ہے، اللہ کے علاوہ ہم کہہ دیں کہ کوئی اور دے سکتا ہے، کوئی اولیاء اللہ دے دے، کوئی قبروں والا دے دے، کوئی باجی دے دے، کوئی پیر دے دے، کوئی فقیر دے دے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اب ہم کہیں کہ میں بیٹھوں گی، میں محنت کروں گی تو مجھے رزق ملے گا، میں بیٹھوں گی نہیں، محنت نہیں کروں گی تو رزق نہیں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز رزق کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ آپ کو رزق نہیں دے گا۔ اور اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے ٹائم 2 فرشتے اترتے ہیں، جو کہ ایک تمہارے حق میں دعا دینے والا ہوتا ہے، اور دوسرا تمہارے حق میں بد دعا دینے والا۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے لیے کیا لیتے ہو۔ یعنی ہر بندہ روزانہ صبح فرشتوں میں سے، دونوں فرشتوں میں سے کس سے کیا لیتا ہے؟ دعا لیتا ہے یا بد دعا لیتا ہے؟ دعا دینے والا فرشتہ کیا دعا دیتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو وہ دعا دے کر جاتا ہے کہ اللہ جس طرح اس نے تیرے راستے میں دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا کیا ہے، تو بھی اس پر اپنے ہاتھ کو کھول دے۔ اب جب اللہ اپنے ہاتھ کو کھولے گا تو رزق آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا۔ اب رزق کو بڑھانے کے لیے دوسرا کام ہم نے کون سا کرنا ہے؟ کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں رزق کو بڑھا کر دے دے۔ دوسرے فرشتے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا دیتا ہے؟ بد دعا دیتا ہے۔ کس کو دے کے جاتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اس کے حق میں وہ بد دعا کر جاتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، اپنے ہاتھ کو تنگ کیا ہے، بند کیا ہے، تو بھی اس پر اپنے ہاتھ کو روک لے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بھی کام اللہ کے کرنے کا ہے، اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، اسی کام کو شرک کہا گیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے بھی آ کر سب سے پہلے یہی دعوت دی تھی، اور عاد کی قوم کو بھی ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی دعوت دی ہے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ کسی قبر پر سجدہ جائز نہیں ہے، کسی دربار پر سجدہ جائز نہیں ہے، کسی پیر کے آگے جا کر سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو کرنے والے یہ سب کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ عاد کی قوم ہود علیہ السلام نے جب ان کو کہا، تو ہود علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا عاد کی قوم میں؟ کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود نے ان سے کہا ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو۔ بتوں کی پوجا چھوڑ کر، یعنی ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو۔ یہ تم جو کام کرتے ہو یہ بہت بڑا محض جھوٹ باندھتے ہو۔ کیسا جھوٹ باندھتے ہو؟ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے ذریعے مانگو۔ وہ خود کہتے تھے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، اللہ نے کہا ہے ہمیں یہ کام کریں۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ کہ تم محض جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے، افطرا پردازی ہے، جو تم اللہ رب العزت پر باندھ رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم
میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ کس پر؟ دعوت و تبلیغ کے کام پر میں تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج میں نے تمہیں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے تو مجھے اتنی فیس دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنے معاملے دے دو، یا اتنے سونے دے دو، یا اتنے جواہرات دے دو۔ میں تو تم سے اس کام کے معاملے میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ کیوں نہیں مانگ رہا؟ کیونکہ میری اجرت کیا ہے؟ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے اجرت مگر میری اللہ کی طرف، یعنی میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی وہ مجھے اس کی مزدوری دے گا۔ یعنی کسی بھی نیکی کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس نیکی کو اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اجر بھی وہ رب ہی دے گا۔ تو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کی، تو اس کا اجر بھی مجھے میرا رب ہی دے گا، میں اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی میں نے دنیاوی غرض کی خاطر تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلایا، میں نے تو تمہیں صرف اللہ کے دین کو بتانے کے لیے تمہیں اللہ کی طرف بلایا ہے، تو وہ اللہ مجھے اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ کیونکہ نبیوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی تھی، اب نبیوں کے بعد یہ ڈیوٹی نبی کی امتوں کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے، اگر تو وہ اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے کوئی کاروبار اور نہیں کر پا رہا، یعنی اس کا کام ہی ہے کہ ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، اب اس نے کھانا پینا بھی تو ہے۔ اب وہ ہم کہیں کہ اس پہ تو اجرت لینا نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اجرت میری اللہ کے پاس ہے، تو مین بات یہ ہے کہ اس اجرت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی اور رزق معاش کا کام کرتا ہو تب تو اس کی ڈیوٹی یعنی وہ ادھر سے کما لے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کا دعوت و تبلیغ کے اوپر اس نے اتنا بھاگ دوڑ کرنی ہے کہ صبح سے شام تک اسے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ رزق کے معاملے میں یا کاروبار کوئی کر سکے، معاش کا کوئی کام کر سکے، تو پھر اس صورت میں ان کی معاملہ کون کرائے گا؟ جس نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی تھی تو اللہ انہیں اجر دے رہا ہے۔ اب جس نے اس کو ڈیوٹی دی، مثال کے طور پر ہم امام کو منتخب کر لیتے ہیں، چلے یہیں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں ماما جی صبح تہجد سے اذانیں شروع کرتے ہیں، تہجد کی اذان دینی، پھر صبح کی دینی، پھر ظہر کی، چلے صبح سے ظہر تک تو کچھ ٹائم ہے، لیکن وہ کیا کریں اتنے ٹائم میں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ظہر سے عصر فوراً ہو جاتی ہے، عصر سے مغرب بھی فوراً ہو جاتی ہے، مغرب سے عشاء بھی فوراً ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ اذان کے ٹائم پہ مسجد میں نہ پہنچ سکے، جب وہ دوسرے کام میں مشغول ہوں گے، رزق کمانے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو ہو سکتا ہے کہ گاہک آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معاملہ بن گیا تو 5 منٹ اذان لیٹ ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے اذان اپنے ٹائم پہ دینی ہے، اب یہ بندہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، وہ وجہ اس کے کہ وہ گھر بیٹھ کر کوئی کام کر لے، اتنے ٹائم میں کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اتنے ٹائم میں اسے کوئی کام سمجھ نہیں آتی تو وہ پابند کس کا ہے؟ ادھر کا۔ اب اس پہ انہوں نے اجر ڈیوٹی دیتے ہوئے جو مزدوری لیں گے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کے اوپر مزدوری جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس کے کام میں اتنے مصروف کر رکھا ہے کہ اس سے دوسرا کام کوئی کیا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں تو نبی کا معاملہ تھا تو نبی نے ان سے کیا کہا کہ میں تم سے کوئی بھی اس کی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت کون دے گا؟ میرے بلوس دعوت میری صداقت کی دلیل ہے۔ یہ میری بلوس دعوت سے مراد کیا ہے؟ نہ میں نے تم سے کوئی اس کا مزدوری لی ہے، نہ کوئی سونے جواہرات لی ہیں، بلکہ یہ میری ساری کی ساری محنت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، تو اس کا اجر بھی مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، اور میرے نبی کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ میں اس کے معاملے میں تم سے کچھ نہیں لے رہا، تو میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ نبی کچھ بھی نہیں لیتے تھے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، استغفروا، اپنے رب سے ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ اب دیکھ لیں کہ اسی کے اندر سے میننگز نکل رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ اور اے قوم، استغفروا استغفار کرو یا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ کس بات کی بخشش مانگو؟ کہ شرک سے توبہ کر کے جو تم نے اپنی زندگی میں شرک کیا تھا اس کی توبہ بھی مانگو، یعنی اب تو شرک سے تم نے اپنے آپ کو روک تو لیا ہے، اب جب تم نے شرک سے اپنے آپ کو روک لیا تو سابقہ گناہ کھڑے ہوئے ہیں نا شرک کی وجہ سے، اس کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसके बारे में आता है कि दिन में किसी भी टाइम आप इसे 3 बार पढ़ लें तो आपके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और इससे बड़ा इस्तग़फ़ार कौन सा है जिसे सय्यदुल इस्तग़फ़ार कहा जाता है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका, जो आप सुबह शाम के अज़कार में भी पढ़ते हैं। तो ये दुआ जो है इस्तग़फ़ार की सबसे बड़ी है, इसे सैयद कहा जाता है, यानी सब सरदार, इस्तग़फ़ार का सरदार। अगर कोई पूछे आपको कि इस्तग़फ़ार के लिए सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है, तो आप उसे अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ही बताएंगे कि ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है, इस्तग़फ़ार का सरदार है। नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, ये वाली दुआ पूरी बताएंगे, यानी ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है, ये पूरी दुआ बताएंगे। अगर कोई कहेगा ये बड़ी है मुझे शॉर्ट बताएं, तो उसे शॉर्ट में बताएंगे अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी उसे बता सकते हैं। अगर इससे भी शॉर्ट देखना है, दिन में चलते फिरते पढ़ना है, तो अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो ये क्या है? ये सारी इस्तग़फ़ार की दुआएं हैं। और इस इस्तग़फ़ार के फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने 29वें पारे में इसके फ़ायदे बताए हैं कि जो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करता है उसको अल्लाह रिज़्क़ भी देता है, औलाद भी देता है, उसके माली हालात को बेहतर भी कर देता है। तो ये इस्तग़फ़ार से ही सारा कुछ बेहतर हो जाता है। तो इंसान जब गुनाह करता है तो अल्लाह नाराज़ होता है, तो अल्लाह देना छोड़ देता है। जब इंसान इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो अल्लाह उसके ऊपर अपने हाथ को खुला कर देगा। अब हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा कि तुमने जो अमल किए थे, अब तुम शिर्क से तौबा तो कर लोगे, लेकिन उन अमलों की वजह से तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, अपने रब से आगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। सुम्मा तूबू, फिर उसकी तरफ पलटो, इन तौबा करने के बाद दोबारा अब बुतों की परस्तिश नहीं करनी। अब किसकी तरफ पलटना है? अल्लाह की तरफ पलट आना है, अल्लाह की दावत को कबूल करना है। इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, यहाँ भी इस्तग़फ़ार का फ़ायदा बताया जा रहा है कि जब तुम इस्तग़फ़ार कर लोगे और अपने रब की तरफ पलट आओगे, दोबारा शिर्क नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेगा? तुम पर बादल भेजेगा। बादल भेजने से क्या फ़ायदा होगा? जब बादल आएंगे हमारे खेतों के ऊपर बरसेंगे, खेतों को जो पानी वो माली देते हैं, उस माली के पानी से खेतों के अंदर जो फल होता है वो उतना जायकेदार नहीं होता। वो माली खुद भी कह रहा होता है अब 2-3 बारिशें हो जाएं तो मेरा फल अच्छा तैयार हो जाएगा, हालांकि वो खुद पानी दे रहा होता है। लेकिन उस पानी से बेहतर पानी कौन सा होता है? बारिश का पानी। हर फसल के लिए बारिश का पानी बेहतरीन होता है, और वो जो बारिश बरसती है उससे जो फसल तैयार होती है वो आम पानी से तैयार नहीं होती। अब अल्लाह ताला कह रहा है जब तुम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करोगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, वो तुम पर बादल भेजेगा जो कि खूब बरसने वाला होगा, यानी तुम्हारी खेतों और तुम्हारे बागात को खूब पानी से सैराब कर लेगा। और फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या होगी? वयज़िदकुम कुव्वा, और तुम्हारी कुव्वत के साथ इला कुव्वतिकुम, और कुव्वत ज़्यादा कर देगा, यानी माल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी कुव्वत में इजाफा कर देगा। किसी के पास माल है तो वो भी कवि है, मजबूत है ना। अगर माल कवि कम है तो और भी ज्यादा देकर उसमें और भी तुम्हें कुव्वत दे देगा। अगर औलाद थोड़ी है तो ज्यादा आ जाए, उससे भी कुव्वत मिल जाती है। ऐसे ही है ना कि एक बेटा है तो वो कहता है मेरा एक बाजू है, दो बेटे हो जाए तो क्या कहते हैं? दो बाजू हो गए मेरे। तो कुव्वत हो गई ना। माल में भी अल्लाह कसरत दे देगा और औलाद में भी अल्लाह कसरत दे देगा। किस चीज़ से? अब मैंने जो 29वें पारे की आयत बताई उसी के साथ ही ये आयत भी सेम, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ भी मिल गई कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह बादल बरसा कर तुम्हारे खेतों को सैराब करेगा, फिर तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देगा। कौन सी कुव्वत को? दो कुव्वतें यहाँ जिक्र किया गया है, एक कुव्वत है माल की और एक कुव्वत है औलाद की। फिर फरमाया वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और मुजरिम बनते हुए मुंह ना मोड़ो, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तो देखो तुम मेरी दावत से मुंह ना मोड़ो। जब आपको बताया जा रहा है कि इस्तग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं, अब भी आप इस्तग़फ़ार ना पढ़ें तो फिर क्या होगा? इस्तग़फ़ार से मुंह मोड़ना होगा। फिर जब हम इस्तग़फ़ार से मुंह मोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी नेमतें हमारे पर नहीं होंगी। इन नेमतों को सुनने के बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ये नेमतें मुझे मिलें तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतने फ़ायदे बता दिए, इसके बावजूद भी अगर तुम मेरी दावत से, मेरी दावत कौन सी है? कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, तो तुम इससे मुंह मोड़ोगे और अपने कुफर पर इसरार करोगे, तो अल्लाह की निगाह में तुम कौन होगे? मुजरिमीन, मुजरिम हो जाओगे।
قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، یعنی کنہوں نے کہا؟ قوم نے کہا، یا ہود، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ہود نے کس وجہ سے یہ باتیں کی؟ تکبر کی وجہ سے، کبر، اناد، سرکشی اس میں بہت زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے اس نے تمام دلائل کو سننے کے باوجود بھی اس نے اس کو رد کر دیا۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم مثالیں دے کر سمجھا بھی دیتے ہیں اور لگتا کیا ہے جیسے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے انہوں نے نکال دیا۔ تو حود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ سننے کے باوجود، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں حود علیہ السلام تم منہ نہ پھیرو، اعراض نہ کرو، کفر پر نہ جمے رہو، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل ہی نہیں لے کے آیا، ہم تو تیرا انکار کرتے ہیں۔ تو دانستہ جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنی صداقت پر تو کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بھی کوئی دلیل مانگے، جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، اس دلیل کے بعد بھی وہ کہے کہ کوئی اور دلیل ہو تو تمہاری بات کی نشانی کر دے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور یہ بات سچی ہے۔ یہ کیا تھا؟ خالی کبر کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، اناد، سرکشی کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس لیے ہم صرف تمہاری باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے تمام حود علیہ السلام کی باتوں کا جواب دے دیا، جو حود علیہ السلام نے باتیں کی تھی اس کا جواب دے دیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے، یعنی کوئی برائی تجھے پہنچا دی ہے، یعنی تو جو ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کر رہا ہے۔ اب انہیں کیا لگتا تھا؟ بتوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ معبود سمجھتے تھے۔ اب کسی کی کے بارے میں جب کوئی بات کی جائے تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ عیب ہی لگا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، اس نے تو ہمارے اندر عیب ہی ڈھونڈ لی ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو جو ہمارے معبودوں کی عیب جوئی کرتے ہو، اسی لیے ہمارے کسی معبود نے تمہیں جنون میں مبتلا کر دیا، یعنی تمہیں سزا دی ہے کہ تو تم دیوانوں والی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا بنا دیا؟ مجنون۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے دیوانہ کہا تھا، مجنون کہا تھا، شاعر کہا تھا کہ تم مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں سے ہو کیا گیا، عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک کیا تھا؟ یہ اس بات سے جب پوری قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہو اور ایک بندہ کہے کہ بتوں کی بجائے اللہ کی عبادت کرو، تو اب اس قوم کو سارا کیا لگے گا کہ یہ بہکا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ جب سارے اکٹھے، ہم بھی تو ایسے کہتے ہیں سارے جہاں جا رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہوں گے، یہ اکیلا تو غلط ہی ہوگا، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ہم بھی کس کو دیکھتے ہیں؟ کثرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکیلے کو نہیں دیکھ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ جو بھی نبیوں پر ایمان لے آئے کثرت کے ساتھ ایمان نہیں لے آئے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب آنے کے ساتھ کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے تھے؟ کثرت سے تھے یا تھوڑے تھے؟ تھوڑے تھے نا، اللہ قلیل، تھوڑے لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ کثرت کن کی تھی؟ نافرمانوں کی تھی۔ تو ہمیشہ کثرت کن کی ہوتی ہے؟ غلط لوگوں کی ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی ہمیشہ کیا ہوگی؟ تعداد کم ہوگی۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے یہ دیکھتے ہیں کہ تو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، جو ہماری بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ مجنون دیوانہ بھی کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے معبودوں کے اوپر عیب جوئی کرتا تھا، تو ہمارے معبودوں میں سے کسی کا تجھ پر یعنی کہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے تجھے کسی سزا میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ اب حود علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حود اور اس کی قوم کا آپس میں مکالمہ۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو لوگوں میں بات، ایک دفعہ آپ بات کر رہی ہیں اور ایک دفعہ وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، پھر آپ بات کریں گی پھر وہ کوئی بات کرے گا، یعنی آپس میں بات ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ حود اور اس کی قوم میں آپس میں مکالمہ ہے۔ حود علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے جواب کیا دیا اس کے مقابلے میں کہ ہم تجھے کیا کرتے ہیں، تو نے تو کوئی صداقت کی دلیل ہی نہیں دی، تو ہم تیری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معبودوں کی طرف سے تجھ پر کوئی ایسا عذاب آ گیا ہے جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں تھا۔ اب حود علیہ السلام پھر ان کی باتوں کے اوپر جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ حود علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بناؤ۔ اشہد اللہ کا مطلب گواہ بنانا، کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، کس چیز کے؟ انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں اس سے بڑی ہوں جو تم شریک بناتے ہو، یعنی میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا۔
میں کس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اللہ کی۔ اس بات کے اوپر تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں اپنے رب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنایا۔ یعنی یہ جواب تھا ان کی باتوں کے اوپر حود علیہ السلام کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کافروں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ تم نے پردہ کیوں کیا، ہم نے اتار کے پھینک دینا۔ اب حود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے معبودوں کی پوجا کرو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کرتا، میں اکیلا ہوں تو پھر بھی کیا ہوا؟ اسکول میں اکیلی ہوں، کلاس میں اکیلی ہوں پردہ کرنے والے، پھر بھی کیا ہوا؟ میں سب کی باتوں میں نہیں ہوں گی۔ یہ پیغمبروں کا شیوا تھا۔ پیغمبر قوم کی باتوں میں نہیں آیا، بلکہ گواہ بنا رہے ہیں کس کو؟ اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتی ہوں، اور لوگوں تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو سلیکٹ کر دیا ہے، اب میں اسی کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں۔ اور کہا کہ ان کا اعتماد تو صرف اللہ پر ہے، وہی ان کی حفاظت کرے گا۔ یعنی جب ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، یعنی اس مشکل وقت میں کہ کلاس میں اکیلی میں ہوں یا اسکول میں اکیلی میں ہوں، حجاب کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، تو میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہوں کہ اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی میں نے اپنا پردہ اپنا بحال رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھ پر توکل کیا، اب تیری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، کوئی اور تجھ پہ بات نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے حفاظت کیا کی کہ کوئی اور تجھ پر بات نہیں کرے گا۔ غزہ کے لوگوں نے آہیں سسکیاں اپنے رب سے کی، سرگوشیاں کی، اللہ نے ان کی سنی، اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، ہو گئی نا۔ کتنے ملکوں کو انہوں نے کہا، کوئی ملک اتنا اس کے حوالے سے طرفداری کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ 2 دن کے اندر ان کو اتنا ناکو چگنے چبوایا اسرائیل کو کہ اسرائیلی معاہدہ کرنے پہ تیار ہو گئے، جس معاہدے کو کئی ٹائموں سے وہ کروا رہے تھے حماس کے لوگ۔ حماس کا گورنر چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے، وہ مانتا نہیں تھا۔ 2 دن ان کے اوپر عذاب کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے بدلے میں، اب انہوں نے کیا کہا؟ ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاہدہ کرتے ہوئے بھی چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں اسرائیلی کہ ہمیں یہ معاہدہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس وقت ان کی اپنی حالت ہی بڑی خراب ہو گئی ہے۔ یعنی ان کا مال تباہ ہو گیا، ان کی کرنسی، ان کے گھر، ان کے سب کچھ، جس طرح انہوں نے غزہ والوں کو خیموں میں رہنے پر مجبور کیا تھا، آج اللہ نے انہیں خیموں میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے انہوں نے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگی تھی، اللہ نے ان کی حفاظت کر دی۔ اور اب غزہ کے لوگ سب سے پہلے کیا تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان کا ایمان کتنا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جہاں بھی رہ لیں گے، سب سے پہلے ہمیں مسجد، ہم مسجدیں آباد کریں گے، مسجدیں بنائیں گے۔ مسجدیں بنا رہے ہیں، اور مسجدوں کو بناتے ہوئے اس کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے انہیں اس مشکل وقت سے نکالا۔ اب کیا ہے کہ اسرائیلی، ہاں، یہ مسلمان، غزہ کے مسلمان اسرائیلی ایک چھوڑیں گے، لیکن ادھر سے اسرائیلی کتنا چھوڑیں گے مسلمانوں کو؟ 30 مسلمانوں کو چھوڑنے کے حقدار ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنا ایک اسرائیلی چھڑواتے ہیں نا، اس کے بدلے میں 30 مسلمانوں کو آزاد کرنا ہوگا انہیں۔ اب یہ اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی مدد اس طرح سے کی۔ تو یہ میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہمیں بھی دین کے معاملے میں جب کوئی مشکل آئے گی، ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ ہماری بھی ایسے مدد کرے گا جیسے ان کی مدد کی ہے۔ پھر وہ سب مل کر ان کا کوئی بال بیگا بھی نہیں کر سکیں گے۔ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو، یعنی ایک چال، ایک مکر، ایک تدبیر، ایک سوچ تم سب میرے بارے میں کر لو کہ اب حود علیہ السلام کو نقصان کیسے دینا ہے، ان کو کیسے کرنا ہے، کیا کریں ان کے ساتھ، تم ایک تدبیر چل لو سارے مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی اس تدبیر کے بارے میں مجھے مہلت نہ دو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک تدبیر کی تھی۔ کیا کیا تھا تدبیر میں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اب آگ میں ڈال دیں گے اور 2 دن تک کہتے ہیں یا 3 دن تک، کچھ مفسرین 3 دن کہتے ہیں، کچھ 2 دن کا کہتے ہیں، آگ جلتی رہی۔ اب لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈر رہے تھے کہ آگ جو شعلے جو تھے ان کو جھلساتے تھے، تو لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے کہ جب یہ بھسم ہوگی تو دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا ہوا۔ جب وہ بھسم ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہیں بیچ میں، کچھ بھی نہیں ہوا انہیں اس آگ کے اندر۔ کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتارتے ہوئے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف ٹھنڈی ہو جائے، باقیوں کے لیے نہیں تھی۔ وہ ساتھ گزرتے ہوئے لوگ، انہیں ہیٹ آتی تھی، گرمی جھلستے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ کیا بن گئی؟ ٹھنڈک کا باعث۔
اب آپ دیکھ لیں کہ ارد گرد آگ ہے، درمیان میں وہ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے جس کی حفاظت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، انہیں فیل ہی نہ ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں جو آگ میں میں نے نعمتیں کھائی تھی وہ بعد میں نے نعمتیں نہیں دیکھی۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی نعمتیں آتی تھی، وہ کہتے تھے نا حضرت زکریا کہاں سے آ گیا یہ پھل؟ کہا ہمیں رب نے دیا۔ تو یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب تدبیریں دنیا کے لوگ بھی چلتے ہیں اور تدبیر اللہ بھی چلتا ہے۔ تدبیر کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ یہاں انہوں نے کہہ دیا حود علیہ السلام نے کہ تم میرے بارے میں جو بھی تدبیر کرنا چاہتے ہو کرو، مجھے مہلت نہ دو، لیکن میں کیا کروں گا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں تو اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے تمہاری تدبیروں سے نکال دے گا۔ تمہاری تدبیریں میرے لیے کوئی بھی نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ تم اپنی جتنی طاقتیں، جتنی سازشیں لگا کر جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میرا رب مجھے ان تکلیفوں سے بچا لے گا۔ کیونکہ زمین پر رہنے والے ہر چیز کا مخلوق کا رب کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرا بھی رب ہے اور ان تمام مخلوقات کا بھی وہ رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی چلنے والا جاندار مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو، کسی مخلوق کو ایسے چھوڑ نہیں رکھا کہ جو مرضی ہے جو کرتا رہے، نہیں، ہر مخلوق کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے یا اس کو تھاما ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رات سیاہ ہو، سیاہ پتھر ہو، یعنی کوئی روشنی نہیں ہے چاند کی، چاند کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں جب چاند کی روشنی نہیں ہوتی، تو اس میں سیاہ پتھر کے نیچے سیاہ چونٹی کہاں چل رہی ہے، اس کو رزق اللہ نے وہیں پر پہنچانا ہے۔ اب کون پکڑے ہوئے ہیں سب کو؟ اللہ۔ اللہ نے سب کو تھاما ہوا ہے، جس کو اللہ تھام لے اس کو اللہ ایسے نہیں چھوڑتا۔ تو زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اسے نہ پکڑا ہوا ہو یا اس کے معاملے کو دیکھ نہ رہا ہو۔ اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، وہ کسی بھی ظلم کو گوارا نہیں کرے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی تم جتنے کر لو، جو کر لو، میرا رب تو سیدھے راستے پر سے مراد کیا ہے؟ وہ ہر بگڑے ہوئے کام کو بھی سنوارنے پہ قادر ہے۔ تم جو بھی بگاڑنا چاہتے ہو میرا بگاڑ لو، سنوارنے والا کون ہے؟ اس آگ کو جس کو تم نے جھلسا کر گرم کر لیا، آگ کو جلایا، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے والا بھی وہ رب ہے۔ وہ مریم علیہ السلام جس کو رزق جنتوں سے بھیج رہا ہے، وہ پھل جو اس علاقے کا نہیں تھا، اس موسم کا نہیں تھا، بے موسمی پھل دیکھتے ہوئے کہا تھا زکریا نے کہ یہ پھل تو یہاں کا ہے ہی نہیں، آج کل اس کا سیزن ہی نہیں ہے، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا مجھے رب نے دیا ہے۔ تو کہا تمہارا رب جب تمہیں بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، مجھے رب اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے دے بھی دی اولاد۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساری تدبیروں کے اوپر سیدھے راستے کرنے والا، سیدھے معاملات کرنے والا میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی جو پیغام، جو ذمہ داری میری لگی تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ان کو جا کر یہ پیغام دے دو، میں نے تو وہ پیغام تمہیں دے دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم نے اس دعوت کو اعراض کر لیا۔ اس دعوت سے، اعراض سے مراد منہ پھیر لیا، اپنا تم نے اس کی طرف اپنے آپ کو نہ لگایا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا۔ یعنی پہلے تو ایسا ہی ہوتا رہا نا، اب ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آنی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو ایک ہی وقت میں عذاب کی لپیٹ میں نہیں لے رہا۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا ہے نا، جو بچانے تھے اللہ نے جن کو بچا لیا، باقی ساری قوم کو اللہ نے کیا کیا؟ عذاب کی لپیٹ میں لے آیا، پھر ان کی جگہ ایک اور قوم آ کر بسی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اب اس کی جگہ پر کون سی قوم آ کے بسی؟ عاد کی قوم آ گئی، ہود علیہ السلام اس میں پیغمبر آ گئے، پھر ہود علیہ السلام کی قوم نے جب اس کی پیروی نہیں کی، ان سے اعراض کیا، پھر اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب بھیج دیا، ان کی جگہ ایک اور قوم لے آیا جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یعنی اسی طرح مختلف قومیں آتی گئیں، مختلف لوگ آتے گئے، جو اللہ کی بات کو مانتے تھے اللہ انہی کے ذریعے آگے قوموں کو چلاتا تھا، اور جو ان کی باتوں سے اعراض کرتے تھے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا تھا، ہلاک کر دیتا تھا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔
کر سکتے ہیں ہم اللہ کا کوئی نقصان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہمارا کر سکتا ہے پر ہم اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر. ہم اگر نیکی کریں گے تب بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے اللہ کو؟ ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اچھے طریقے سے کیسے چلانی ہے کون سی چیز، اللہ اچھے سے نگہبان ہے. ہم سو جاتے ہیں لیکن ہمارا رب نہیں سوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہر چیز کو چلانا جو ہے وہ ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے. جو نگہبان ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے. اگر وہ سو جائے، مثال کے طور پر آپ نے کسی گارڈ کو دیکھا ہے کسی گھر کے باہر ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی کام کیا ہے ساری رات اس نے جاگ کر ڈیوٹی دینی ہے. اگر اس نے ایک تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگا دی، اب جس نے چوری کرنی ہوگی وہ تو اسی انتظار میں ہوگا کہ اس کی آنکھ بند ہو، یہ نیند میں جائے تو میں اس کے گھر کے اوپر ڈھاکہ ڈال دوں. اب اس کی آنکھ بند کرنا تھا تو اس گھر کی جو اس کی نگہبانی کر رہا تھا اس کو نقصان پہنچ گیا. تو اللہ پوری کائنات کا نگہبان ہے، اس لیے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو نظام دھرم بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چلا رہا ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. اب اسی طرح دیکھ لیں ایک گھر کے اندر ایک ماں جو ہوتی ہے وہ پورے گھر کو سنبھالے ہوتی ہے. اب جب اس گھر سے ماں چلی جاتی ہے، گھر کا نظام تھوڑی ٹائم کے لیے درہم برہم ضرور ہوتا ہے، سنبھل جاتا ہے لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے درہم برہم ہو جاتا ہے. کسی کو بنیان نہیں مل رہی، کسی کو کپڑے نہیں مل رہے، کسی نے کہنا کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، کسی نے کچن میں گیا تو اس کو سمجھ نہیں ہے کہ فلاں چیز کیا پڑی ہے کہاں پڑی ہے. امی پتہ نہیں کہاں رکھتی تھی چیزیں، رکھتی تو وہیں تھی جو وہاں پڑی تھی، اب بھی وہیں پڑی ہیں. لیکن اس نظام کو سنبھالا کس نے ہوا تھا؟ اس ماں نے. اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا. اب گھر میں 6 اولادیں ہیں، 6 بچے ہیں، 6 بچے مل کر بھی ماں والا کردار ادا نہیں کر سکتے. جتنی کوشش کر لیں پر ماں والا کام نہیں کر سکتے. تو اسی طرح اللہ رب العزت پوری کائنات کو چلانے والا ہے. تو جب وہ پوری کائنات کو پڑھنے کے بان ہے تو نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اب حود علیہ السلام کی قوم کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، وہ ماننے سے انکار کر دیا، کوئی توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا. تو اب کیا ہوا ان کے لیے؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا حُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. پھر اللہ کا حکم آ گیا. کون سا حکم؟ جب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو حکم کیا آئے گا؟ عذاب کا. اب اللہ نے عذاب کے لیے ان کے لیے حکم چلا دیا. نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب کیا آیا تھا؟ عذاب کیا آیا تھا؟ ہاں ہاں جی، آسمان سے بھی پانی برس گیا، پانی میں غرق کر دیا. یعنی آسمان سے بھی پانی برسا اور تندور سے بھی پانی ابل پڑا. پانی اس قدر تیز ہو گیا کہ کہیں بھی پانی کی موجیں نہ ٹھہرتی تھیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر غرق کر گیا. اب عاد علیہ السلام، عاد کی قوم حود علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کے حوالے میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں بھی حکم آ گیا. کیسا حکم آ گیا؟ کہ حود علیہ السلام تم اور ان لوگوں کو لے کر جو تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اپنے رب عظیم کی طرف سے رحمت میں آ کر تمہیں تو نجات دے دوں گا، اب تمہاری قوم کے اوپر عذاب لاؤں گا. یعنی ہوتا عذاب کن کے اوپر تھا؟ نافرمانوں کے اوپر. جو حود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا. اب ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ ان کا عذاب ایسا تھا کہ شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آندھی آئی جس میں کوئی خیر نہیں تھی. 7 رات اور 8 دن تک یہ چلتی رہی. تھوڑی دیر کے لیے بھی آندھی آ جائے کیسے نظام دھرم بھرم ہو جاتا. باہر جا کے دیکھے درخت گرے پڑے ہیں، باہر جا کے دیکھے وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ وہ گرے پڑے ہیں، کسی کی دیوار گر گئی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا. جب 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل شدید اور خوفناک آندھی چلتی رہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا سارے ہلاک ہو گئے، تمام کفار ہلاک ہو گئے. یہ تھا حود علیہ السلام کی قوم عاد علیہ السلام پر عذاب. عاد پر عذاب، عاد پر عذاب یہی تھا کہ 8 دن اور 7 راتیں تیز آندھی چلتی رہی جس سے تمام کافر ہلاک ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا. کن کو؟ ایمان والوں کو. پیچھے ایمان والوں کا ذکر ہے نا، ایمان والوں کو اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا. اور پھر ان مسلمان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی عذاب نار سے نجات دے دے گا. دنیا میں بھی نجات مل گئی ایمان والوں کو اور آخرت میں بھی انہیں نجات مل جائے گی. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے عاد علیہ السلام. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عاد علیہ السلام کی قوم تھے، یہ عاد تھے. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور یہ عاد قوم تھی جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی
اور ہر زبردست جابر سخت اناد والے کی حکم کی پیروی کی، یعنی جو جابر تھے حکمران تھے سخت تھے، ان کی تو بات مان لی لیکن نہ اپنے رب کی بات مانی نہ ہی رسولوں کی بات مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھی کے ساتھ غرق کر دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے پیچھے یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت دے دی اور قیامت کے دن بھی۔ اب جب ہم یہ آیت پڑھیں گے نا لعنتاً ویوم القیامہ، ہماری طرف سے بھی ان کے لیے کیا چلی گئی؟ لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت، اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، یعنی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا بھی انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کی دلیل کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، مشرکانہ عمل کرتے رہے، متکبر سرداروں کی باتیں مانتے رہے، یعنی جس طرح ابو جہل تھا کفار مکہ میں، لوگ ان کی بات مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اس دور میں بھی متکبر سردار ہوتے تھے جن کی باتیں مانتے تھے لیکن پیغمبروں کی تکذیب کر دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے متکبر و مغرور سرداروں کی پیروی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کفر و شرک کی راہ کو اختیار کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب کے ساتھ ساتھ انہیں بطور سزا مزید کیا دی کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیج دی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے ساتھ یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ نے ان کو لعنت جو دے دی تو اب یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ رحمت کن کے لیے تھی؟ اوپر اللہ نے کہا ہے نا والذین آمنوا معہ برحمت منا، برحمت کیا ہے؟ رحمت، رحمت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب لعنت کن کے لیے ہے؟ نافرمان لوگوں کے لیے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار سن لو بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا، یعنی اپنے رب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کیونکہ انہوں نے ماننے سے رب کو انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہ ظلم کر رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ انہیں مہلت دے رہا تھا، شاید کہ یہ پلٹ آئے، شاید کہ یہ رب کی بات کو مان لے، اس کی بات ڈیلی کر دیتا ہے، یعنی نافرمانی کے وہ کام کرتا رہتا ہے اور عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا۔ اسرائیلیوں نے جب ظلم کیا اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی نا، کیا کچھ نہیں کیا، بم برسائے، بارودیں برسائیں، اتنی ڈھیل دی کہ انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا، پھر جب اللہ پکڑنے پہ آیا تو کیسے پکڑا؟ ان بطش ربک لشدید، سخت پکڑ، انہوں نے 1 سال اور 4 مہینے لگا کر غزہ کو جتنا تباہ کیا تھا اللہ نے صرف 2 دن میں اس سے تھوڑا زیادہ ان کے علاقہ تباہ کیا۔ اب یہ اللہ کی پکڑ تھی نا، اللہ نے جب پکڑا ہے تو سخت پکڑا ہے، تو اسی طرح اللہ ظالم جو دنیا میں گناہ کرتا رہتا ہے اس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ راضی ہے تو اس لیے تو مجھے دے رہا ہے۔ بہت سے گناہ گار ایسے ہوتے ہیں کھا کے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے دیا ہے، میں اللہ مجھ سے خوش ہے تو دے رہا ہے، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اللہ اس ظالم کو کیا دے رہا ہوتا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ اسے نہیں چھوڑتا، پھر اس کو ختم کر دیتا ہے، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے ختم کر دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد